الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور کل قیامت کے دن تمہارے کیے ہوئے کا پورا بدلہ مل جائے گا. پھر جس کسی کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ تو کامیاب ہو گیا، اس کا تو کام بن گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. من مات فقد قامت قیامہ. میرے پیارو، جو مر جاتا ہے، جس کی وفات ہو جاتی ہے، جو اس دھرتی سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی قیامت آ ہی جاتی ہے. اور ایک دن میری اور آپ کی بھی قیامت آنے والی ہے. مجھے اور آپ کو بھی ختم ہونا ہے. موت کا جھٹکا آپ کو اور مجھے بھی توڑ کر رکھ دے گا اور ہمیں بالکل بے بس کر دیا جائے گا. قبر کی چہار دیواری میں مجھے اور آپ کو پھینک دیا جائے گا، جہاں انسان چیخنا چاہے چیخ نہیں سکتا ہے، چلانا چاہے چلا نہیں سکتا ہے، بتانا چاہے بتا نہیں سکتا ہے. کہیں پر گنہگار میت ہوتی ہے تو میرے پیارو، میرے عزیزو، وہ کہتی ہے لا تقدمونی، مجھے نہ لے جاؤ، مجھے نہ لے جاؤ. پوری کائنات اس کا نوحہ سنتی ہے، اس کی فریاد سنتی ہے. انسانوں اور جناتوں کے علاوہ لا تقدمونی، اس کی یہی فریاد ہوتی ہے لا تقدمونی، مجھے قبر میں نہ لے جاؤ، مجھے قبر میں نہ لے جاؤ. لیکن اس کا اختیار اب ختم ہو چکا ہے. میرے پیارو، پوری دنیا اس خوفناک انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن افسوس ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کو مسئلہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہماری موت آنی ہے. قبر کے اندر ہمیں فرشتوں کے سوالات کا جواب دینا ہے. قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت والجلال کے سامنے کھڑا ہو کر کے حساب کتاب دینا ہے. تو میرے عزیزو، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے. عزیزان گرامی، قبر میں کیا حالت ہوگی؟ ہمارے بیڈ کی چادر میلی ہوئی تو ہم فوراً نئی بدلوا دیتے ہیں. اس وقت کو یاد کرو، اس گھڑی کو یاد کرو کہ جب خاک کا ہمارا بستر ہوگا، مٹی کا ہمارا بستر ہوگا، مٹی کی چادر ہوگی. کمرے کے اندر بلب فیوز ہو جائے تو فوراً نیا آ جاتا ہے. میرے بزرگوں، نوجوانوں، اس وقت اور اس گھڑی کو یاد کرو کہ جب ہمیں اندھیری کوٹھری کے اندر پھینک دیا جائے گا، جہاں پر روشنی کا کوئی انتظام نہ ہوگا، لائٹ کا کوئی انتظام نہ ہوگا. گھر کے اندر گھنٹی لگی ہوئی ہے، گھنٹی بجائی فوراً نوکر کو بلا لیا جاتا ہے. میرے پیارو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب نہ کوئی کسی کو سنا سکے گا اور نہ کوئی کسی کی سن سکے گا. اس ساری کائنات اس خوفناک انجام کی طرف بڑھ رہی ہے. گھر کی دیواریں خراب ہو جائیں، ان کو صحیح کروا دیا جاتا ہے. لیکن میرے عزیزو، اس وقت اور اس گھڑی کو یاد کرو کہ جب خاک کی دیواریں ہوں گی
کپڑوں پر داغ لگ جائے تو فوراً دوسرے بدل دیے جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، اس وقت اور اس گھڑی کو یاد کرو کہ جب ہمارے اس جسم پر کیڑے رینگ رہے ہوں گے، گھنٹوں اپنے جسم کو سنوارا اور خوبصورت بنایا۔ میرے پیارو، اس گھڑی اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہمارے اس جسم کو کیڑے کھا رہے ہوں گے اور ان کیڑوں کو دوسرے کیڑے کھا رہے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، الناس نائم، لوگ سوئے ہوئے ہیں، فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ اور یہ دنیا ایک خواب ہے۔ ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے کہ میں بڑے خوبصورت محل کے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے کہ میں جھونپڑی کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے کہ میں بہترین اور شاندار گاڑی کے اندر عیش کر رہا ہوں۔ ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے کہ میں پیدل چل کے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے کہ میں فیکٹریاں چلا رہا ہوں۔ ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے کہ میں ریڑھی چلا رہا ہوں۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، موت دونوں کو قبر کے گڑھے میں پہنچا دے گی، قبر کی مٹی تمام کو برابر کر کے رکھ دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک اس سرزمین پر خوبصورت بنگلے کے اندر زندگی بسر کر کے گیا ہے تو اس کی قبر کے اندر ٹائلوں کا انتظام کیا جائے گا، اور ایک جھونپڑی کے اندر زندگی بسر کر کے گیا ہے تو اس کے لیے خاک کا بستر ہوگا۔ نہیں میرے پیاروں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کے لیے خاک کا بستر ہوگا۔ اس امیر کے لیے بھی اور اس فقیر کے لیے بھی، اس غریب کے لیے بھی، دونوں کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے خاک کا بستر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو خوب سن لو، دلوں کے کانوں سے سن لو، میرا وعدہ سچا ہے اور یہ حق ہو کر رہے گا۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ منھا خلقناکم، میں نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے، اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، فیہا نعیدکم، اور میں تمہیں واپس اسی مٹی کے اندر پہنچا دوں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور میں پھر دوبارہ تمہیں اسی مٹی سے قیامت کے دن اٹھاؤں گا۔ اور اسی قیامت کے دن کی ہمیں میرے بزرگوں نوجوانوں تیاری کرنی ہے، اور تیاری یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جائیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔